ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں ہوا بانی یہ کہتے ہیں نا، اس کو کیا کہیں، یہی کہیں گے، جو ہمارے ہاں ایویشن انڈسٹری ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ اور ملک کے اندر بڑا پوٹینشل ہے ایویشن انڈسٹری کا، اس میں بڑا کام بھی ہو رہا ہے۔ بہت ساری نئی ایئر لائنیں پاکستان میں ماضی میں بھی آئیں، اور مستقبل کے اندر بھی اگر جتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا، ہیلدی کمپٹیشن ہوگا، تو ماحول بہتر ہونے کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے جیسے دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، تو اب کیونکہ جب سے اپریل اور مئی کے اندر پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوئی، ہم نے رافیل وغیرہ گرائے، لوگوں میں کانفیڈنس بڑھ گیا، تو اب جو ہے لوگوں کو پتہ ہے کشمیر کی آزادی پہلے ہو جائے گی، اس لیے اب دکانوں پہ لکھ دیا گیا ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تک ادھار بند ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ کشمیر پہلے آزاد ہوگا، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بعد میں ہوگی۔ اور اتفاق سے جنہوں نے پہلی بولی لگائی تھی وہ بھی ہمارے ہاں ایک دفعہ پروگرام میں تشریف لائے تھے، بڑے ذہین اور عقل مند بزنس مین تھے۔ وہ جب لفافہ کھل رہا تھا بٹ کا، تو میں دیکھ رہا تھا ان کے چہرے پہ کیسے مسکراہٹ آ رہی تھی۔ 10 ارب روپوں کے اندر انہوں نے پی آئی اے خرید لینی تھی، اور شاید بک بھی جاتی، لیکن پھر لوگوں نے بڑا شور و غوغا کیا، معاملہ وہیں رک گیا۔ پھر یہ کہ میرا پیارا شہر سیالکوٹ، آپ کو پتہ ہوگا، یس آئی لو یو سیالکوٹ، بابا جی سیالکوٹ، ان لوگوں نے اپنی ایئر لائن بھی بنا لی، ایئرپورٹ بھی بنا لیا۔ اب اچھی بات یہ ہوئی کہ کراچی کے بزنس مینوں میں باشعور، باصلاحیت اور ویژنری لوگ موجود ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹرینڈ سیٹر تھا کوئی، انہوں نے کافی عرصے کے بعد ایک بڑا اچھا مربوط فیصلہ لیا کہ دے ول آلسو ہیو دیئر اون ایئر لائن۔ اور پھر ایویشن انڈسٹری کے ڈائنمکس بھی ڈسکس کریں گے، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب حنیف گوہر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ایئر کراچی کے، سابق سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی اور آباد کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں۔ آخر میں ریئل اسٹیٹ پہ بھی بات کروں گا، میرا وعدہ آپ سے۔ یہاں پر ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر۔ سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارے پیشکار کی بھی بڑی خواہش ہے، محققین نے بھی بڑی اس بارے میں بات کی، ذرا یہ بتائیں کہ کشمیر کب آزاد، میرا مطلب پی آئی اے کب پرائیویٹائز ہوگی، کشمیر پہلے آزاد ہوگا؟ جی میں سمجھتا یہ ہوں کہ اب آپ کا جو صبر تھا وہ اب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ 23 دسمبر کو۔ 23 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور آپ ہی کے تمام چینلز کے اوپر وہ لائیو جو ہے تو ٹیلی کاسٹ ہوگا، اور جو اس کی بولی ہوتی ہے، جو بڈ ہوتی ہے، جو اس کے اندر 4 لوگوں نے حصہ لیا ہے، عارف حبیب گروپ نے، ٹبا گروپ نے، ایئر بلو نے اور فوجی فاؤنڈیشن نے، تو یقیناً ان چاروں کے درمیان کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے کشمیر والا معاملہ نہیں ہوگا، اس مرتبہ آپ کو حقیقت پر مبنی جو ہے یہ بڈ کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ اس وقت جو اس کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہیں دے آر ویری پروفیشنلز، کیونکہ میری عارف حبیب صاحب سے کئی مرتبہ اس ٹاپک پہ بات ہو چکی ہے، ان کی ٹیم جو ہے تو بھرپور انداز میں گھسی ہوئی ہے، اور انہوں نے پوری ڈیٹیل معلومات لی ہیں کہ پی آئی اے کی کیا کیا اچھائیاں اور کیا کیا برائیاں ہیں۔ اسی طرح محمد علی ٹبا صاحب جو ہمارے جو پاکستان کے نامی گرامی بزنس مین ہیں، ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے پی آئی اے کو لے سکیں، تو یہاں جو ہے ٹبا صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے، اور عارف حبیب صاحب کا، عقیل ریڈی، گور اجاز، ان سب کا ایک الگ اپنا گروپ ہے۔ تو میرے خیال سے انشاءاللہ اس مرتبہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کم سے کم جو ہمارا نیشنل کیریئر ہے کسی باہر انٹرنیشنل لوگوں کے پاس نہیں جا رہا، ملک کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے، جن کا ایکچول کام ہے بزنس کرنا، یہ سب بزنس مین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حکومتوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، جس طرح سے ابھی سوچا گیا پی آئی اے کے لیے، اگر یہ کچھ عرصے پہلے سوچتے تو آج اتنا بڑا خسارہ جو پی آئی اے کا ہے وہ شاید نہ ہوتا۔ ابھی اگر عارف حبیب گروپ کے پاس آئے یا ٹبا گروپ کے پاس آئے یا کسی بھی ایکس وائی زی بزنس مین کے پاس آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پی آئی اے آپ کو وہ پی آئی اے نظر نہیں آئے گا جس میں کہ لوگوں نے اس وقت مذاق ان کا بنانا شروع کر دیا تھا۔ پی آئی اے وہ ادارہ تھا کہ جنہوں نے ایمریٹس کو بنایا، لیکن آج ایمریٹس کہاں سے کہاں چلا گیا، کیونکہ اس کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس نہیں تھی، اور یہاں پر کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر چیز کے اندر پولیٹکس آ جاتی ہے، جہاں پہ نام گورنمنٹ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب گورنمنٹ کا ادارہ بن جاتا ہے تو وہاں پولیٹکس انوالو ہو جاتی ہے، اور پولیٹکس انوالو ہونے کے بعد آپ کے علم کے اندر ہے
کہ وہ گریجولی وہ ادارہ جو ہے تو تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی حال پی آئی اے کے ساتھ ہوا, لیکن اب امید ہے کہ 23 تاریخ کے بعد سے جب یہ ادارہ پرائیویٹائز ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی عزت دوبارہ بحال کرے گا. اچھا, یہاں پہ لیٹ می کم بیک اینڈ آسک یو بٹ اباؤٹ واٹس گوئنگ آن ایٹ یور اینڈ. آپ کہہ رہے تھے کہ تھنگز آر گیٹنگ ایکسپیڈائٹڈ. یو ول آلسو بی ان دی ایئر ویری سون. یور ایئر لائن از گوئنگ ٹو جی انشاءاللہ بہت جلد. جی چلیں, لیٹس ہوپ کہ یہ بھی ساتھ ہو جائے, ایک ہیلدی کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیر آر نیو انٹرنٹس اینڈ اویٹنگ آلسو. اور کچھ جب پچھلی دفعہ یہ آئے تھے تو انہوں نے ایک اچھی بات ہمیں بتائی تھی کہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن بھی پاکستان کے اندر آپریٹ کرے گی, اور اس نے شروع کر دیا آپریشن, وچ از اے گڈ تھنگ. اچھا, یہاں پر ایویشن انڈسٹری کی اپرچونیٹیز کے لیے 2-3 چیزیں میں آپ سے اور بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت سویلین ایئرپورٹس موجود نہیں ہیں, یا ہیں تو بھرپور طریقے سے ایکٹیو نہیں ہیں, لیکن نوٹو بہت ہے لوگوں کے پاس. تو جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی, سیالکوٹ والے تیز تھے, ہوتے بھی ہیں تھوڑے سے, تو انہوں نے تو اپنی بنا لی ایئر لائن. لیکن میں آپ کو بتاؤں گجرات والا, ان کے پاس بھی بڑا نوٹو پیسہ ہے. اگلے دن میں سرگودا کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا, وہاں پر بھی بڑا پیسہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باقی علاقے ہیں, ادھر بھی کوئی ایئر لائن آپریٹ کرے, اور پھر اگر کوئی بھی ایئر لائن آپریٹ کرنا شروع کرتی ہے تو دیر سم پرومیننٹ سٹیز لائک ایک سکھر ہمارا شہر بہت ہے, حیدرآباد شہر کی اب آبادی بہت ہو گئی ہے. ہم ہمیشہ کراچی سے کمپیئر کرتے ہیں, لیکن سر اس کی کراچی کی 10% پاپولیشن ہونا یا 20% پاپولیشن ہونا بھی بڑا شہر ہی ہوتا ہے. تو اس بارے میں بھی کوئی کام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جہاں تک آپ ایئر لائن کی پہنچانے کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تک یقیناً جو پاکستان سول ایویشن کے بائی لاز ہیں وہ اس کے اندر یہ آلریڈی ریٹن ہے کہ آپ نے چھوٹے شہر کو کیٹر کرنا ہے. یقیناً اگر جو ہر ایئر لائن جو ہوتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر اس کا پیسنجر وہاں پر اتنا اویلیبل ہے کہ وہ اپنا ایئرکرافٹ وہاں بھیجے تو وہ ضرور وہاں بھیجتا ہے, کیونکہ کمرشل بزنس تو آپ کا کیا اسی وجہ سے جاتا ہے کہ تاکہ اگر پیسنجر ہو. لیکن اگر آپ کی ایک جہاز کی کیپیسٹی جو ہے 180 سیٹوں پر مبنی غالباً ہوتی ہے, جو آپ کے A320 ہے, اور اگر وہ 180 نیرو باڈی جو آپ پچھلی دفعہ بتا رہے ہیں, جی نیرو باڈی کی 180 سیٹیں اگر آل اکانومی ہوتی ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ 180 سیٹوں میں سے کوئی 100 سیٹیں 50% بھی نہ بھر سکے تو وہ اس چھوٹے شہر میں لے کے جانا نقصان دہ ہے. کہ آپ کے 70-75% پہ تو آپ کی جا کر آپ کا آپ جو تو ایون کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ. اگر آپ لیس دین جائیں گے تو آپ کا پھر خدا نہ خواستہ حال پھر پی آئی اے والا ہوگا. پی آئی اے کا تو سرکار تھی, سرکار کو پرواہ نہیں ہوتی, لیکن پرائیویٹ بزنس مین یقیناً تمام چیزیں کیلکولیٹ کر کے چلتا ہے. تو اگر وہاں پر جن شہروں کا آپ نے تذکرہ کیا ان شہروں میں اور شہروں کی طرف بھی آ رہا ہوں. نہیں, آپ کا ہمارا فیوریٹ شہر بھی, ہمارے دیکھنے والے بھی بہت سارے وہاں سے دیکھتے ہیں. ان کی گزارش یہ ہے کہ بھائی ہمیں بھی دبئی کی فلائٹ 2 ڈائریکٹ, اور وہ ہمارا پیارا شہر ایبٹ آباد کے لوگ ہیں, اور اس طرح کے کیونکہ میں اس وجہ سے ان کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بڑے وہاں کے ایمبیسڈر بھی ہیں, ہری پور ہزارہ کے, پٹواری بیلٹ کے, ہمارے جتنے پہاڑیے ہیں وہ سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, لگاؤ رکھتے ہیں. وہاں پہ کافی فلنتھرپک ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں. سر ہمارا معذرت کے ساتھ ہمارا ہزاروں بچہ جو ہے نا وہ مین پاور بن کے نا وہاں جا رہا ہے مڈل ایسٹ. تو وہ جاتے ہیں بیچارے, یا پشاور جاتے ہیں, اسلام آباد آتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے. ہمیں ایک انٹرنیشنل فلائٹ لنک دے دیں, کوئی برائی نہیں. گلیات والے بھی آپ سے کہیں بھی دے دیں, ہمیں ٹریول نہ کرنا پڑے زیادہ, ہمیں ایسا فیل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شہروں سے اڑ کے ہم جا رہے ہیں ادھر. آپ دیکھیں کہ ایئر پلین جو ہے آپ کا جنگلوں میں تو اتارا نہیں جا سکتا, اس کے لیے تو رن وے چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں. آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو میرے خیال سے ناممکن سی باتیں ہیں اس وقت. مطلب I shouldn't be saying this. نہیں, آپ کی خواہش ہے, دیکھیں آپ کی خواہش ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومیتوں سے, زبانوں سے, شہروں سے, ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. ہمیں صرف اپنے آپ کو پاکستانی کہنا چاہیے. وی پراؤڈ آف دیٹ کہ وی آر پاکستانی. جب تک ہم اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھیں گے تو ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے کہ آپ بار بار کہیں کہ میں سیالکوٹ میرا پیارا شہر, میں بار بار کہوں کہ میرا ایبٹ آباد پیارا شہر نہیں. میں تو سمجھتا ہوں میرا پیارا شہر کراچی ہے, جہاں میں پیدا ہوا, جہاں میں بڑا ہوا, جہاں پر مجھے عزت ملی, جہاں پر مجھے دولت ملی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا شہر ہے جس نے مجھے شناخت دی.
تو میں تو اسے سمجھتا ہوں یہ منی پاکستان ہے، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں کراچی میں پیدا ہوا، کراچی میں مجھے عزت دی، اور پاکستانی ہوں میں دنیا میں کہیں جاتا ہوں تو میری شناخت پاکستانی کی ہے، اور مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو اس لیے جہاں جہاں پاکستان میں جہاں بھی ہمارے پاکستانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی ان ضروریات کو پورا کریں یقیناً۔ اور وہاں جہاں آپ نے بات کی فلنتھراپی کی، تو یقیناً میری جو فلنتھراپی ہے وہ کراچی شہر میں موجود ہے۔ یہاں آپ کے چینل سے آپ کے 30 منٹس دور آپ چلیں میرے ساتھ، میرے آپ کو ہاسپٹل ابھی نظر آئیں گے، بہت سارے انسٹیٹیوٹ آپ کو بنے ہوئے نظر آئیں گے اسی کراچی کے اندر۔ لیکن جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ گاؤں دیہاتوں میں نہیں جاتے، ان کی اپروچ نہیں ہوتی ہے، تو میری کیونکہ وہ اپروچ ہے، اس لیے میں فلنتھراپی جو ہے تو جا کے وہاں پر بھی کرتا ہوں۔ میں وہاں پہ بھی میں نے ہاسپٹل بنائے، میں نے وہاں پر بھی ہنر فاؤنڈیشنز میں نے بنائے، میں نے آرفنیج ہاؤس وہاں پہ بھی میں ٹیک کیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پاکستان میں کوئی انسان کہیں پر بھی کوئی نیک کام کرے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے شخص کرتا ہے، اور میں بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ اب یہ بات پہلے آ گئی، ویسے میں روک کے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن سر ریئل اسٹیٹ والے بڑے پریشان ہیں، آج آپ آ گئے، میں آخری حصے میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بےتابی اور بے چینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں لارا لپا یہ دیا گیا تھا کہ یہ والا کام ہو جائے گا، اشارہ سمجھیں یہ والا کام ہو جائے گا تو اس کام کے بعد ریئل اسٹیٹ اٹھ جائے گی۔ تو ابھی تک ریئل اسٹیٹ والے بیچارے مکھیاں مار رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر بالکل کوئی حرکت نہیں ہے، رجسٹرار کے دفاتر کے اندر ہو کا عالم ہے، اور M6 بھی آ رہی ہے، M9 کے اندر بھی ہمارا پیسہ ڈوب گیا۔ تو کیا ارادہ ہے آگے؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ کو، بلڈنگ کنسٹرکشن اور اس سیکٹر کے لیے۔ دیکھیں، اگر ریئل اسٹیٹ ڈوبے گی تو آپ لوگ سب سے پہلے ڈوبتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ کا جو لنک ہے میڈیا کا وہ ریئل اسٹیٹ سے لنک ہے، سب کا ہی ہے، الائڈ انڈسٹریز ہیں، ہم جو 72 الائڈ انڈسٹریز کہتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک انڈسٹری آپ کی بھی آتی ہے۔ کیونکہ ہم اگر کام کریں گے تو ہم ایڈ آئیں گے آپ کے پاس ٹی وی پر کہ ہمارے ایڈورٹائزمنٹ چلائیں آپ، تاکہ کسٹمر ہم تک پہنچ سکے۔ اگر جب ہمارا کام نہیں ہوگا تو یقیناً آپ کا کام بھی ہم سے متعلق نہیں ہوگا، آپ بھی جو مجبوراً خبریں آج کل چلاتے ہیں۔ تبھی تو پوچھا ہے آپ سے، تبھی تو میں نے پوچھا ہے کہ بھئی کب چلائیں گے کام آپ؟ جناب، یہ کام یہ صرف ہم نہیں چلا سکتے، یہ حکومت کی پالیسیاں چلائیں گی۔ جو اس وقت حکومت نے ظلم کیا ہوا اس انڈسٹری کے اوپر، تو کیوں یہاں پر لوگ کام کریں گے؟ آپ کے علم کے اندر ہے کہ اس وقت جو ہے تو ظالم پالیسیاں ہیں حکومت کی، جو ٹیکسیشن کی پالیسیاں ہیں، جو FBR کی پالیسیاں ہیں، وہ یہاں کام نہیں کرنے دے رہی، اور لوگوں کی انویسٹمنٹس نہیں آ رہی ہیں اس پاکستان کے اندر، لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ جس کے بعد تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، وہ 5% ٹیکس کے لیے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لیتے ہیں اور دبئی چلے جاتے ہیں۔ کل بھی جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے تو آج $18 بلین کی ہماری انویسٹمنٹ جو ہے دبئی کے اندر ہو گئی ہے۔ وہ کیوں ہو رہی ہے دبئی کے اندر؟ وہ سوچنے کی بات ہے، کون سوچے گا؟ حکومت کو سوچنا ہوگا۔ حکومتی لوگ آ کے کہتے ضرور ہیں کہ آپ اپنا پیسہ لے کر آئیں، آپ اپنا سرمایہ لے کر آئیں، لیکن آپ ان کو وہ فیلڈ تو دیں گے تاکہ وہ لوگ آ کے اپنا کاروبار کریں، وہ اپنے آپ کو سیف تو سمجھیں کہ میرا پیسہ یہاں سیو ہوگا۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ یہاں سیو نہیں ہے، تو ہمیشہ جو کاروباری آدمی ہوتا ہے یا جو جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں، وہ تو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے، وہ تو سب سے پہلے اپنے پیسوں کو سیو کرتا ہے۔ تو جب اس کو یہاں پیسہ سیف نہیں ہو رہا، وہ آج آ کے یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے پراپرٹی میں، اسے پتہ نہیں ہے جو پراپرٹی اس نے لی ہے کہ وہ اصلی بھی ہے کہ نقلی ہے، کیونکہ یہاں پر تو سارا سسٹم انوالوڈ ہے۔ جب تک آپ نے سسٹم کے ساتھ نہیں آپ ملیں گے، جب تک آپ سسٹم کو راضی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ یہاں کراچی میں کام نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اس وجہ سے کم وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا اوریجنل پیسہ تو سیو کر کے رکھوں، یہاں پر جب تک یہ ظلم کا نظام ہے، میں یہ پیسہ اٹھا کے کہیں لے جاؤں، میں کہیں ڈمپ کر دوں، اور جب کوئی ماحول سازگار میں سمجھوں اس وقت میں وہاں سے وہ پراپرٹیاں سیل کر کے اپنا پیسہ لے کر آؤں۔ اچھا، ایک سجیشن آپ کے لیے، سجیشن یہ ہے کہ ابھی میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا بھئی آپ کے پاس کوئی شخص کنسٹرکشن انڈسٹری کا آئے جو بااثر ہو تو ان سے یہ ڈسکس کریں کہ گورنمنٹ نے اس وقت FBR کے ذریعے کہہ لیں کوئی بھی بائر اور سیلر دونوں کے اوپر بہت ایگزاربیٹنٹ ٹیکسیشن لگا دی ہے۔ سیکنڈلی، اور کسی بزنس کے اندر اتنی ڈاکیومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جتنی آپ نے یہاں پر انٹروڈیوس کر دی، ود ریفرنس ٹو کہ یہ وائٹ ہے یہ بلیک ہے۔ اچھا، پھر DC ریٹس آج کی تاریخ میں بہت سی جگہ پر DC ریٹس مارکیٹ ریٹ سے اوپر ہو گئے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ریٹ گر گیا، ظاہری بات ہے لوگ ڈسکریج ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں نمبر 1 ایک تو ہمیں ایسے ہی لالی پاپ دی گئی تھی کہ شاید کوئی ایمنیسٹی اسکیم آنے والی ہے جو نہیں آئی، اور دوسرا اس کے متعلق آپ سے رائے بھی لینا چاہوں گا اور تجویز بھی لینا چاہوں گا ہماری ناظرین کے لیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت
ویسے تو ہم ایویشن انڈسٹری کے بارے میں بات کریں لیکن ان کے یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان سے یہی پوچھا کہ ریوائول آف کنسٹرکشن انڈسٹری کے رستے میں رکاوٹیں جو حائل ہیں اس میں سب سے اہم یہاں کا ٹیکسیشن سسٹم ہے جس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. سر اس سلسلے میں کچھ بتائیں. دیکھیں علی صاحب، آپ نے خود فرمایا ابھی کہ یہاں پہ ایمنسٹی نہیں دی جاتی. ایمنسٹی آپ لے نہیں سکتے کیونکہ جب ہماری لاسٹ ٹائم بھی فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہوئی اور فیلڈ مارشل صاحب نے ہمیں یہی کہا کہ یار کہ آپ لوگ تمام جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کا پیسہ آپ لوگ دبئی یا ترکی یا دوسرے ممالک لے گئے ہیں، آپ لوگ ٹرسٹ کریں اور آپ اس ملک لے کر آئیں، آپ کو فل سیکیورٹی دی جائے گی. تو اس وقت بھی ہمارے بزنس کمیونٹی نے کھڑے ہو کر یہ بات کی ان کے فیلڈ مارشل صاحب سے کہ سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ لے کر آیا ہے، جس ملکوں میں یہ پیسہ گیا ہے اس ملکوں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا، اور ان لوگوں نے اپنے ملک میں انویسٹ کروا لیا. اب ان ملکوں سے جب وہ نکالا جائے گا تو آپ کے پاس تب آپ کا ایڈوانٹیج ہوگا کہ کسی بینکنگ چینل سے وہ پیسہ آپ کی طرف آئے اور وہاں سے وہ ریمٹ ہو، چاہے وہ ٹرکی سے ہو چاہے وہ دبئی سے ہو. تو اس کے لیے آپ کو ایمنسٹی دینی ہوگی تاکہ کوئی ایمنسٹی دے سکیں آپ، تاکہ یہ پوچھ گچھ نہ ہو کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو اور آپ لوگوں کی اس وقت مجبوری یہ ہے کہ آپ کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں اور آئی ایم ایف پروگرام میں ریسٹرکشن ہے آپ کے اوپر کہ آپ کوئی ایمنسٹی نہیں دے سکتے. تو جب تک آپ کوئی ایمنسٹی نہیں دیں گے تو یہ پیسہ آنا مشکل ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ واپس لے کر آئیں، لیکن اس کے لیے راستہ حکومت کو نکالنا پڑے گا. تو اس بات کے اوپر پھر فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر تشریف رکھتے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے، تو انہوں نے انہیں کنفرم کیا کہ بالکل یہ بزنس کمیونٹی جو بات کر رہی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ آئی ایم ایف کی ریسٹرکشن ہے کہ ہم ایمنسٹی نہیں دے سکتے. تو اب گزارش علی صاحب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے کشکول کو نہیں توڑیں گے، ہم ان قرضوں سے نہیں نکلیں گے، تو ہم اپنے ملک کی پالیسیاں خود نہیں بنا سکتے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا ہوگا. ہم جب سنسیئر ہوں گے، ہم اپنی ذات سے نکل کے صرف اپنے ملک کے لیے سوچیں گے، تو انشاءاللہ یہ ملک میں اتنا پوٹینشل ہے، اتنا دم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اتنے قابل ہیں اس ملک کے لوگ کہ اس ملک کو دلدل سے نکال لیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کو ٹاٹا بائے بائے کہنا پڑے گا. آپ کی 1 ارب 20 کروڑ کی ابھی قسط جاری ہوئی، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، ہمیں لون مل گیا، ہمیں لون مل گیا. ارے جناب، ادھار لے کے بھی کبھی خوش ہوتا ہے؟ سٹاک مارکیٹ ایکسپلوڈ کر رہی ہے انتھوزیازم سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ایک لون لینے پر ہم بحیثیت قوم، ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے لے کر نیچے تک کے لوگ سارے خوش ہوں کہ ہماری بڑی کامیابی ہو گئی کہ ہمارا لون ہمیں مل گیا. ارے ہم تو اس دن ہمیں ڈھول پیٹنے چاہیے جس دن ہم کہیں کہ جناب ہمارا لون ادا ہو گیا، ہم لون کے چنگل سے نکل گئے اور اب آئندہ ہم اپنے ملک کی پالیسیاں خود بنائیں گے، ہمارے ادارے بنائیں گے تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں، ہم انڈسٹریلسٹ کو ریلیف دے سکیں، ہم بجلی میں ریلیف دے سکیں، ہم انٹرسٹ ریٹ میں ریلیف دے سکیں. ہمیں تو اس دن خوش ہونا پڑے گا، تب بوم آئے گا یہاں جب آپ پاکستان کے کلیکٹیولی اندر. سوچیں تو تب ایسے ہوگا نا. جی. اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کا آئیڈیا دیتا ہوں. آپ اور کچھ نہ کریں، ایئر کراچی کی لسٹنگ کر دیں سٹاک ایکسچینج پہ، شیئر ویئر بیچ دیں، جہاز ایک نہ اڑائیں. یقین کریں مارکیٹ کے اندر آپ کا شیئر اتنا اونچا ہو جائے گا، آپ کہیں گے اب جہاز آئے نہ آئے کوئی پرواہ نہیں. لوگ سٹاک ایکسچینج کو بیرومیٹر آف دی اکانومی لے کے چل رہے ہیں. سر آپ بتائیں، ابھی آپ بتائیں سٹاک ایکسچینج کو. تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ کیا میں نے مرنا نہیں ہے؟ اگر میں یہ کام کرنے لگوں، میں دھوکہ دہی کرنے لگوں، میں فراڈ کرنے لگوں، میں زیادتیاں کرنے لگوں، میں لوگوں کا پیسہ لے کے چیٹ کرنے لگوں، تو کیا میں نے مرنا نہیں ہے؟ میری قبر میں نے نہیں جانا؟ تو ہر انسان کو اپنی موت کو اور اپنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے. جب ہم اپنی موت اور قبر کو یاد رکھیں گے تو ہم اس قسم کی چیٹنگ اور فراڈ اور آرٹیفیشل چیز کبھی نہیں کریں گے، اور نہ ہمیں کرنی چاہیے. جھوٹ پر مبنی ایک گھر نہیں چل سکتا، میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں چل سکتا. تو جھوٹ کی بنیاد پر آپ چیزیں کب تک چلائیں گے؟ آپ سچ بولنا شروع کریں، خدا را سچ بولنا شروع کریں، تب یہ ملک اس دلدل سے نکلے گا.
ادروائز جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم وہاں پھنسے کے پھنسے رہیں گے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیے. یہاں پر میں آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں. مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ ایویشن انڈسٹری کے کچھ پریسنگ ٹاپکس جنہوں نے رکھے تھے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ڈسکس ہو. آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ کے متعلق ہم پچھلی مرتبہ بات کر رہے تھے جنا ٹرمینل کے بارے میں. آف کورس دیر از theoretically speaking, and he knows about the background of all of this, is that we had terminal 1, 2 and 3 and subsequently what happened was کہ ہم نے جنا ٹرمینل جب تیار کر لیا تو اس زمانے کے حساب سے that is many years ago this was a very modern airport. لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایئرپورٹ فیسلٹیز کی بھی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. آج کل کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ ایک شہر 2.5 کروڑ 3 کروڑ کچھ لوگ کہتے ہیں 4 کروڑ سے زیادہ ہے جی. 4 کروڑ سے زیادہ کاغذوں میں آپ کا 2.5 کروڑ ہے, ویسے 4 کروڑ سے بڑھ چکا ہے شہر. تو وہ آپ اتنے بڑے شہر کے لیے فیسلٹی کی اپ گریڈیشن کہتے ہیں بہت ضروری ہے. بہت اور ممالک نے بہت اپ گریڈ کر لیا, ہمیں اپ گریڈ نہیں کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں لاتعداد مرتبہ ہماری سیکٹری ڈیفنس سے بات ہو چکی ہے, جو ایویشن کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل محمد علی صاحب. ہی از سچ اے جنٹل مین, ہی از اے نائس مین. اور جنرل کیسر ابھی آئے ہیں اور جنرل کیسر سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور دونوں ڈی جیز حضرات جو ہیں ان سب سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپگریشن کی طرف جائیں. وقت کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں مینٹیننس بھی مانگتی ہے اور اپگریشن بھی مانگتی ہے. اور گریجولی آپ کے علم کے اندر ہے جس طرح سے ایئر لائن کی تعداد بڑھ رہی ہے, کیونکہ اس وقت تو جہازوں کے کرائے اتنے زیادہ ہیں کہ خود ایویشن انڈسٹری والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ایئر لائن مزید آئیں. لیکن ایئر لائن بنانا آپ کے علم کے اندر ہے اور چلانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سب سے مشکل ترین کام ہے کہ اس کے لیے تو آپ نے خود سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایئر لائن بنائی اور آپ ارب پتی ہیں تو آپ تیار ہو جائیں کہ آپ جو ہے تو دوبارہ سے اربوں سے ملینز پہ آ جائیں گے, کروڑ پتی بن جائیں گے آپ. مقصد یہ اتنا خطرناک کام ہے. تو ہر بندہ کو اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا. بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ خراب ہوتے ہیں. آپ پوری دنیا کے اندر یہ سنتے ہوں گے کہ بہت سے ایئر لائن نے بینکرپسی فائل کر دی. اس طرح سے بھی ہوتا ہے, لیکن بہت سی ایئر لائنز ہیں کہ وہ گرو بھی کرتی ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنی سیالکوٹ کی بات کی, تو یقیناً ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان تمام سیالکوٹ کے دوستوں کو, کیونکہ سیالکوٹ کے جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے میرے دوست ہیں, میرے کولیگز ہیں اور سارے بزنس کمیونٹیز ہیں. تو یقیناً وہ میرے سامنے ہی ایئر لائن بنی ہے, میری آنکھوں کے سامنے بنی ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے 3 جہازوں سے سٹارٹ لیا تھا اور آج 13 جہازوں پر پہنچے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں یہ ماڈل موجود ہے اور یہ ثابت ہوا کہ کاروبار جو ہے تو وہ بزنس کمیونٹی کر سکتی ہے. آج سیالکوٹ نے یہ ثابت کیا ایئر سیال چلا کے کہ دیکھیں کہ آج پی آئی اے بکنے جا رہی ہے 23 تاریخ کو, اور 5 سال پہلے جو ایک پرائیویٹ ایئر لائن آئی اس نے 3 جہازوں سے 13 جہاز کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے بزنس مین تھے, انہوں نے اس کو اپنا سمجھا اور اپنے طریقے سے فیصلے کیے. سیاسی مداخلت نہیں کی, سیاسی بھرتیاں نہیں کی. اگر ایک جہاز کے اوپر 60 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ 60 کے بجائے 50 لوگ رکھ کے ہم کام چلائیں. لیکن پی آئی اے کی طرح 600 لوگ بھرتی نہیں کیے, کیونکہ اگر 60 کی ریکوائرمنٹ ہے 600 بھرتی کریں گے تو یقیناً وہ آپ کی بربادی ہی ہوگی. تو یہ ثابت ہوا. ایئر بلو نے بھی کر کے دکھایا, ایئر سیال نے بھی کر کے دکھایا. سرین کے معاملات ڈیفرنٹ ہے, اس کو میں مناسب نہیں ہے کہ میں ڈسکس کروں, ٹھیک ہے. لیکن اوورآل اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں گرو ہوتا ہے, کیونکہ کنٹرول کر کے چلتا ہے پرائیویٹ بزنس مین جو ہے. ہمیں افسوس ہے کہ یہ ہمارا نیشنل کیریئر جا رہا ہے, پرائیویٹائز ہو رہا ہے, لیکن ایک طریقے سے خوشی بھی ہے کیونکہ ہم بلینز آف روپیز جو ہیں ہم پی آئی اے میں جھونکتے جا رہے ہیں. لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں, غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے اس ٹائم لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم ٹیکس لوگوں سے کلیکٹ کر کے ہم ایک غلط فیصلہ جو پاکستان کے اندر ہوا ہے, جو پاکستان کے ادارے جو نہیں چل رہے, 62 ایسے ادارے ہیں کہ جن میں پرائیویٹائز ہونا چاہیے. ابھی کم سے کم ایک گورنمنٹ نے سنجیدگی سے سوچا ہے, جن میں سے پی آئی اے ایک ہے اور اس کا بلینز میں خسارہ ہے آپ کے علم کے اندر ہے. دیکھیں آج بھی اگر آپ ان چیزوں کو ہٹا دیں, اگر آپ پولیٹیکل چیزوں کو ہٹا دیں تو پی آئی اے تو چل سکتا ہے, آج بھی چل سکتا ہے. اس وقت بھی جو ایئر وائس مارشل عامر حیات صاحب ہیں, ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں ان سے ملا ہوں میں. لیکن اگر صرف ان کی مرضی سے چلے,
لیکن اگر وہ تھوڑی سختی کرتے ہیں پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ان کے یہاں پر جو بالکل فرق ہے نہیں ادارے کے ڈائنامکس اس طرح کے ڈائنامکس ان کی یونین کھڑی ہو جاتی ہے ہڑتال کر دیتی ہے اب وہ ہڑتال کر دیتی ہے یونین تو اوپر جو سی او بیٹھا کیا کرے گا اس کی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس سٹاف ہی نہیں آئے گا آپ کے پاس پائلٹ ہی نہیں آئے گا جہاز اڑانے کے لیے آپ کا انجینئر نے آ کے جہاز ٹھیک کرنا چھوڑ دیا تو آپ کا تو سارا آپریشن خراب ہو جاتا ہے تو یہ سارے ڈائنامکس ہیں پی آئی اے کی بربادی کے تو یہاں پر بزنس کے اندر پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے بزنس کے اندر بزنس ہونا چاہیے ادارے کا سربراہ جو بھی پالیسی بنائے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یا کہ آپ کے سامنے آ کے لوگ کھڑے ہوں تو اس قسم کی یہ خرابیاں ہیں بہت اچھی بات ہے کہ جلد سے جلد اس خرابیوں سے اب جان چھوٹنے والی ہے کم سے کم پاکستان کے جو اربوں روپے ہیں وہ بچنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں نہ صرف پی آئی اے اس سے متعلقہ دیگر جو 62 جو باقی لوگ ہیں 62 ادارے پاکستان اسٹیل کا بھی جلدی فیصلہ کرنا چاہیے اس کے اندر بھی بلینز آف روپیز جو ہے تو جا رہے ہیں لوگوں کے کام نہیں ہو رہے لیکن سیلریز بھی جا رہی ہیں اور پینشنز بھی جا رہی ہیں لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس قسم کے فیصلے جلد کریں گے تو یہ اس وقت جو ہے یہ پاکستان کے حساب سے جیسے انسان کو کینسر ہوتا ہے اگر اس کی انگلی کاٹی جاتی ہے یا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ وہ 4 اسٹیج پہ کینسر چلا جائے وہ انسان ہی مر جائے کسی قابل نہ رہیں تو آج فیصلہ کریں پاکستان اسٹیل کا بھی جیسے آپ نے پاکستان پی آئی اے کا کیا ہے پاکستان اسٹیل کا بھی کرنا چاہیے اور دیگر اداروں کا بھی کرنا چاہیے اور اس کے اوپر تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اس کے متعلق سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ یہ بتایا نہیں جاتا لیکن آئی ایم ایف کی بہت زیادہ خواہش یہ بھی رہی ہے کہ پاکستان کا جو توانائی کا شعبہ ہے اور تھوڑا معیشت کی جانب آپ کو لے آتا ہوں پاکستان کے توانائی کا شعبہ ہے اس میں بھی ان کی خواہش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو جائیں تاکہ پاور کی جو میں اسے یہ تو نہیں کہوں گا میں اسے پل فرج کہہ دیتا ہوں کہ مس یوز ہو جاتا ہے تو وہ بھی ختم ہو اس میں کرپشن بھی ختم ہو کیونکہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا تو ان کی کافی عرصے سے خواہش رہی ہے کہ ہمارے جو ڈسکوز یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کا نظام بھی بالکل چینج ہو جائے پہلے واپڈا سے چینج کیا تھا پھر اب وہ کہتے ہیں مزید اب یہ بھی پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیں میں نے جہاں تک بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے آج کل دور جو ہے آئی ٹی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم آج بھی بابو سسٹم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بابو بیٹھے ہوئے ہیں اور بابو جو ہے تو وہ کام کرنا نہیں چاہتے بابوؤں کے پاس فائل جاتی ہے بابو فائل دبا کے بیٹھ جاتے ہیں بابو کے ساتھ جا کے جب تک آپ لین دین کی ڈیل نہیں کریں گے تو بابو نے وہ فائل کو آگے بڑھانا نہیں ہوتا تو جب تک آپ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے آپ جو ہے تو تمام چیزوں کی اپروولیں آن لائن نہیں کریں گے گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا خالی جیسے آپ کا ایسی سی پی ہے نا ریگولیٹ کر رہا ہے سب کو اوگرا ہے ریگولیٹ کر رہا ہے اسی طرح سے چیزیں ریگولیٹ کریں خالی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس کرنا چیزوں کے اندر آنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان چیزوں کو اب ہونا چاہیے ہماری آئی ٹی نے دنیا میں اتنی ترقی کر لی ہے اب تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے اچھا جیسے انہوں نے اہم بات کی نا لیٹ می جسٹ بیکاز آئی تھنک ہی از گون تھرو اٹ تو ہی مے نو تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ایون اف یو وانٹ ٹو رجسٹر اے کمپنی اور اس کی ڈومین کوئی ایسی ہے جیسے کہ ایویشن ہے یا کوئی ایسی آپ اکوپمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو دین یو ریکوائر مینی این او سیز بفور یو کین رجسٹر دیٹ بزنس مطلب ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ والی نہیں ہے آپ عام اپلیکیشن موو کریں گے وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے فار ایگزامپل آپ نے اس کے آرٹیکلز میں یا اس کے جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن وغیرہ اور ڈاکومنٹیشن میں رجسٹریشن میں لکھ دیا میں ایویشن کروں گا تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو یو جسٹ لائک دیٹ مینز یو ول ہیو ٹو گیٹ اینڈ I'm sure they must have had to get so many NOCs کیونکہ آپ ایک سے لے کر آتے ہیں وہ کہتا ہے صاحب یہ انف نہیں ہے ان کا تو کافی ایکسپیڈائٹ ہو گیا ورنہ بہت سارے لوگ تو اسی میں ہی الجھے رہتے ہیں بیچارے آپ مجھے بتائیں فورنر بیچارہ آ کے 4 جگہ کیا لے گا وہ تو شاید وہیں پہ ہی رک جائے گا جہاں اس کو دیکھتے ہی کہیں گے بھائی تم یہاں کرنے کے آئے ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کس طرح آپ انٹرنس چاہ رہے ہیں تھوڑی ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کریں آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ نے یہاں پر ورڈ سنا ہوگا ون ونڈو سولوشن آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا انہوں نے بولا ہم نے بنائی ہے PSW لیکن دیٹس ٹیکسیشن ریلیٹڈ وہ کہنے کی حد تک ون ونڈو سولوشن ہے آپ ون ونڈو میں جائیں گے تو ون ونڈو کے اوپر بھی جو ہے تو وہ انسان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ون ونڈو پہ فیڈ ہی تبھی کرے گا آپ کا کہ جب اس کے ساتھ لین دین آپ کریں گے آپ اس کو رشوت دیں گے آپ تب وہ اس کے اندر آپ کا پلاٹ نمبر یا آپ کی چیزیں فیڈ کرے گا آپ کوئی نظام میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے کوئی سوچ ہی نہیں ہے اوپر سے کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے دیکھیں جب کرپشن ختم ہوگی تو چیزیں سستی ہونا شروع ہو جائیں گی آپ مکانوں کی بات سمجھ لیں
آپ کا بلڈر جو ہے یہ ساری کاسٹ کس کے اوپر؟ اینڈ یوزر کے اوپر ڈالتا ہے نا. اینڈ یوزر کون ہے؟ عام آدمی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کاسٹ بچ جائے تو یقیناً وہ والی کاسٹ اینڈ یوزر سے بھی بچ جائے گی. بھائی کاروباری آدمی نے تو کاروبار کرنا ہے, اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے. اگر اس نے 100 روپیہ لگایا تو اس کی تو خواہش ہوگی نا کہ اگر وہ 5 سال میں آپ کو کوئی منصوبہ دے رہا ہے تو 100 روپے پہ 100 روپے تو حق ہے نا, 5% 20% سال کا ہو گیا اس کا. وہ تو اپنے 100 روپے پہ خوش ہے, لیکن وہ 150 روپے اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ 50 روپے جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے سارے کا سارا, وہ 50 روپے گورنمنٹ کے سسٹم کو دیے بغیر اس کی فائل اپروو نہیں ہوتی, وہ کام نہیں کر سکتا. تو وہ جو 50 روپے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ پھر کس پہ کر رہا ہے؟ عام آدمی پہ کر رہا ہے. تو وہ جو آپ کو 100 روپے کی چیز ملنی تھی اب 150 روپے کی آپ سمجھ ملے گی. یہاں پر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں تو خیر ہی وڈ بی اے بیٹر ہی وڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین یو بیٹر. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فلانے وزیر سے ملا دیں وہ ہمارا کام کرا دے گا. میں انہیں کہتا ہوں نہیں, کام آپ کا وزیر نے کرنا نہیں ہے, کام آپ کا وہ گریڈ 16 والے افسر نے کرنا ہے. آپ اس کے پاس جائیں, وزیر کے پاس نہیں جائیں. تو لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں یار ہمارا اسٹیٹس, میں نے کہا اسٹیٹس نہیں, اختیار کی بات ہے, کیونکہ اس وزیر نے بھی اسی کو فون کرنا ہے اور اس نے آگے سے یہ کہنا ہے کہ ذرا اب تھوڑا بڑھا کے بتاؤں گا. تو مطلب اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل. پرابلم یہ ہے کہ جو بابو سسٹم کی آپ نے بات کی ہے نا, دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم ہیئر. People go to visit the minister. The minister makes 3-4 really good calls کہ جی میں نے فلاں کو بول دیا فلاں کو. When you go to that organization نا, تو وہاں پہ جو بندہ ڈیسک پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, کہتا ہے سر اب دوبارہ سے آؤ شروع سے. میں نے جو دیکھا ہے, پتہ نہیں, I don't know whether you agree or you disagree. People know so many powerful people. اتنے, اب جیسے میں نے بزنس مین کو دیکھا ہے ماشاءاللہ, ان کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنے ملک کے سربراہوں سے زیادہ, کبھی کبھار ایسے بزنس مین بھی پاکستان میں دوسرے ملکوں کے سربراہوں کو بھی جانتے ہیں. لیکن کام اٹک کے نا اس پی اے کے پاس آ کے اٹکتا ہے, وہ کہتا ہے صاحب اب دوبارہ سے شروع کرو. اینڈ دیٹ از دا میجر امپیڈمنٹ. مختصراً گفتگو کا جمع بھی کروں گا, ان کا کمنٹ بھی لوں گا. جواب تو حنیف گور صاحب نے بڑا سوچ کرتا ہوں کہ حنیف گور صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوئے. بڑی اہم گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی, مختلف موضوعات پہ ہوئی, حالات واقعات و معاملات پر ہوئی. ایویشن انڈسٹری کو مفصل طریقے سے کور کیا, پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کے معاملے کو بڑے مفصل طریقے سے کور کیا, پرابلمز اور ان کے سلوشنز ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. لیکن حالات معاملات واقعات کے تحت ملک کے اندر معیشت کا بہتر ہونا, جلدی بہتر ہونا, اس کے لیے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کا ہونا اور جو بوٹل نیکس ہیں ان کا ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر بھی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.